پاکستان کا دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جب کوئی اسمبلی ٹوٹ جائے تو مقررہ مدت یعنی 90 دن کے اندر اس کے الیکشن نہ کروائے جائے۔ یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، پی ڈی ایم نے ضرور اس کو فتح و شکست کا مسئلہ اپنے لیے بنا لیا تھا۔ پی ڈی ایم نے اپنی بے عقلی سے اور اپنی غلط سیاست کاری سے اپنے لیے ایسا گڑھا کھود لیا ہے کہ جس میں خود گر گئی ہے، اور اب اگر اس سچویشن کی تصویر کچھ بنائی جائے یا کارٹون اگر بنایا جاتا تو ایسا ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں کوڑا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے الیکشن، اور یہ سارے کی ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ آگے لگ کے اس کوڑے سے ڈر کے بھاگ رہی ہے۔ نون لیگ نے خود ہی الیکشن لڑنے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے، تو وہ جو شکست خوردہ ایک ذہنیت کی پیداوار ہوتی ہے کہ آپ بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے تیاری نہیں کی اپنے امتحان کے لیے تو میں کہوں گا جناب میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گرمی زیادہ ہو گئی تھی، روشنی کم تھی، اس وجہ سے میں پیپر نہیں دے سکا۔ تو لہٰذا اپنی نالائکی کے اگر اس طرح کے کچھ جواز تلاش کرنے ہیں بچوں کی طرح، 14 مئی کو جو الیکشن ہوتے ہیں تو سیفلی ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت بن کے پنجاب اسمبلی میں ابھرے گی۔ آج جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں الیکشن کی ایک نئی تاریخ اناؤنس کر دی ہے، یعنی 14 مئی کو اب الیکشن ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ 22 مارچ کو جو الیکشن کمیشن نے جو 30 اپریل کو الیکشن کروانے تھے ان کو جو ملتوی کیا تھا وہ غیر قانونی بات تھی، غیر آئینی بات تھی، اور اس کے ساتھ یہ اصول بھی طے ہو گیا ہے کہ پاکستان کے دستور میں ایسی کوئی شق موجود نہیں ہے یا پاکستان کا دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جب کوئی اسمبلی ٹوٹ جائے تو مقررہ مدت یعنی 90 دن کے اندر اس کے الیکشن نہ کروائے جائے۔ تو اس کے لیے کوئی بھی دلیل، خواہ وہ امن و امان کی ہو، خواہ وہ پیسوں کی ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا جو دستور ہے وہ بالاتر ہے اور پاکستان کا دستور ہی اس ریاست کو اکٹھے کیے ہوئے ہے۔ تو اس فیصلے میں یہ بنیادی اصول بھی طے کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ بھی الیکشن جو ہے انشاءاللہ جب بھی پاکستان میں الیکشن کا وقت ہوگا تو وہ بر وقت ہوں گے۔ اس کے ساتھ جو دوسری بات ہمیں اس فیصلے کے حوالے سے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا موقف اس پہ کیا ہوتا ہے۔ ایک تو موجودہ حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف نہیں ہے، یہ فیصلہ دستور کی ایک شق کے حوالے سے ہے جس میں لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ چونکہ دستور تو ایک وعدہ ہوتا ہے لوگوں سے ریاست کا کہ جب بھی آپ کے حق رائے دہی کے نتیجے میں وجود میں آنے والا کوئی ادارہ بھی اگر وہ اپنی ایگزسٹنس کھو بیٹھتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو 90 دن کے اندر آپ کا حق رائے دہی بحال کر دیا جائے گا۔ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور خیبر پختونخوا، ان دونوں کی اسمبلیاں جب ٹوٹ گئی ہیں تو دراصل ہمارا یعنی ان دونوں صوبوں کے رہنے والوں کا یہ استحقاق ہے کہ ان کا حق رائے دہی بحال کیا جائے۔ تو یہ تو نہیں دستور کے مطابق ہو سکتا کہ جناب جو یہ دو صوبے ہیں ان کا حق رائے دہی دراصل جو سندھ اور بلوچستان کے مقابلے میں ذرا کم تر ہے، کہ سندھ اور بلوچستان کے پاس تو یہ مکمل اختیار ہے کہ ان کی اسمبلیاں بھی کام کر رہی ہیں صوبے میں اور ان کی نمائندگی قومی اسمبلی میں بھی موجود ہے، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگ چونکہ دوسرے درجے کے شہری ہیں اس لیے انہیں صوبے کا جو اختیار ہے وہ نہیں دینا چاہیے، تو لہٰذا یہ جوہری طور پہ دستور کے اندر ایک خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، جو پی ڈی ایم نے ضرور اس کو فتح و شکست کا مسئلہ اپنے لیے بنا لیا تھا، اور پی ڈی ایم نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ جناب الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے، فلاں وقت میں، حالانکہ یہ بالکل کوئی دستوری بات نہیں تھی بلکہ محض اپنی سیاست کو آگے لے جانے والی بات تھی۔ تو پی ڈی ایم نے اپنی بے عقلی سے اور اپنی غلط سیاست کاری سے اپنے لیے ایسا گڑھا کھود لیا ہے کہ جس میں خود گر گئی ہے، اور اب اگر اس سچویشن کی تصویر کچھ بنائی جائے یا کارٹون اگر بنایا جاتا تو ایسا ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں کوڑا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے الیکشن، اور یہ سارے کی ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ آگے لگ کے اس کوڑے سے ڈر کے بھاگ رہی ہے۔ تو ایسی کیفیت انہوں نے خود پیدا کی ہے۔ تو اس کیفیت سے نکلنے کا راستہ آج بھی وہی ہے کہ اس فیصلے کو مانا جائے اور اس فیصلے کے نتیجے میں جمہور کی طرف جایا جائے، عام لوگوں کی طرف جایا جائے اور عام لوگوں کا ان کے حق رائے دہی واپس دیا جائے۔ یہ بیچ میں جو بھی اس کے راستے میں آئے گا ظاہر ہے عوام اس کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ ہمارا حق رائے دہی یا ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھے گا، بلکہ یہ حکومت میں آ کے اس کا کچھ اور مقصد ہے جس کو اس نے پورا کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے اور بالخصوص حکومت کو کہ کسی بھی سیاسی لڑائی میں ایک مہلک غلطی ہوتی ہے، اور وہ مہلک غلطی پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں کر چکی ہیں۔ جب انہوں نے عدم اعتماد پاس کیا
اور عدم اعتماد کے بعد حکومت کو نکال دیا۔ اس وقت صورتحال کچھ اور ہوتی، آج صورتحال کچھ اور ہوتی ہے اگر وہ اس وقت یہ غلطی نہ کرتے۔ اور اس کے بعد دوسری غلطی یہ کی کہ انہوں نے باقاعدہ الیکشن سے ڈرنا شروع کر دیا۔ تو جب سیاسی جماعتیں الیکشن سے ڈرتی ہیں تو پھر الیکشن رکتے نہیں ہیں، الیکشن ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے اس کو ایک اپنے لیے وہ خوشیاں اس پہ منانا چاہتی ہے تو ضرور منائے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے حق رائے دہی کی بحالی کا فیصلہ ہے۔ سیاسی جماعتیں جو بھی ہوں انہیں ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور نون لیگ جو تیار نہیں خود کو، اس نے جو تاثر کریٹ کیا ہے یہ اس کا اپنا تاثر کریٹ کیا ہوا ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ نون لیگ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، نون لیگ نے خود ہی الیکشن لڑنے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے۔ تو وہ جو شکست خوردہ ایک ذہنیت کی پیداوار ہوتی ہے کہ آپ بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے تیاری نہیں کی اپنے امتحان کے لیے تو میں کہوں گا جناب میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گرمی زیادہ ہو گئی تھی، روشنی کم تھی، اس وجہ سے میں پیپر نہیں دے سکا۔ تو لہٰذا اپنی نالائکی کے اگر اس طرح کے کچھ جواز تلاش کرنے ہیں بچوں کی طرح تو آپ کرتے رہیں، لیکن نون لیگ نے بہرحال سیاسی طور پر غلطیاں جو کی ہیں اب ان کا خمیازہ بھگتنے کا ٹائم ہے۔ اگر اب الیکشن ہوں یعنی 14 مئی کو جو الیکشن ہوتے ہیں تو سیفلی ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت بن کے پنجاب اسمبلی میں ابھرے گی۔ اب اکثریتی جماعت ظاہرہ 297 براہ راست نشستیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 149 جو ہے وہ نمبر جہاں پہ کوئی پارٹی اکثریت حاصل کر لیتی ہے۔ تو مجھے اس وقت لگتا ہے کہ 149 سے زیادہ براہ راست منتخب نشستیں ان کے پاس ہوں گی، اور بظاہر ہے جو باقی نشستیں ہوتی ہیں خواتین کی ہیں اور اقلیتوں کی ہیں وہ نشستیں پرپورشن کے ساتھ آتی ہیں، تو کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آ سکتی ہے۔